بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا وفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت نہم مضمون اردو میں سبق نمبر 2، اسلام میں گداگری کی مذمت، اور جس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ بچوں، گزشتہ ویڈیو میں اس سبق کا مطالعہ کرایا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اس سبق سے متعلقہ تحریری کام نوٹ بک میں کیا جائے گا۔ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر ہے مشق، جس میں سوال نمبر 1 ہے کہ متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کریں، یعنی جو سبق آپ نے پڑھ لیا ہے اس کے مطابق دی گئی خالی جگہوں کو پر کریں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، سوار راہ چلتوں سے یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ زمین سے ذرا یہ کوڑا تو اٹھا دو؟ جواب لکھنے کے لیے آپ نے ہیڈنگ میں لکھنا ہوگا سبق کا نام، مصنف کا نام، اس کی ادبی حیثیت۔ اس کے بعد جواب ہے کہ بھیک مانگنے کی مذمت جس قدر اسلام میں کی گئی ہے شاید ہی کسی اور مذہب میں کی گئی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ فعل قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرنے کی روک تھام کو ضروری سمجھتے تھے، چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا گر بھی جاتا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال کرنے میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتے تھے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، کوئی ایسی روایت یا ایسی حدیث کا حوالہ دینا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ فعل قرار دیتے تھے۔ جواب میں آپ نے یہ 3 ہیڈنگز لگانی ہوگی، سبق، مصنف اور اس کی ادبی حیثیت۔ اس کے بعد ہے کہ بھیک مانگنے کی مذمت جس قدر اسلام میں ہے شاید کسی اور مذہب میں کی گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ فعل قرار دیا۔ اس بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص کے گھر میں ایک وقت کا بھی کھانا موجود ہو اور وہ سوال کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ سوال کرنا ناپسندیدہ فعل ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ گداگری سے کون کون سی انفرادی اور اجتماعی برائیاں جنم لیتی ہیں؟ جواب میں آپ نے 3 ہیڈنگز لگانی ہوں گی، سبق، مصنف اور اس کی ادبی حیثیت۔ جواب میں ہے کہ اسلام میں گداگری کی شدید مذمت کی گئی، لیکن گداگری ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ پہلے اپاہج، بے سہارا اور لاوارث بھیک مانگتے تھے، لیکن اب لوگوں نے اسے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، جس سے انفرادی اور اجتماعی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ پھر انفرادی برائیوں کی ہیڈنگ لگا کر ہے آپ نے لکھنا ہے، انسان میں عزت نفس ختم ہو جاتی ہے اور انسان خود اعتمادی سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں رکھتا، گھٹیا عادات کا غلام بن جاتا ہے۔ سب سے بری برائی یہ ہے کہ محنت سے جی چراتا ہے اور غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ڈھیل، بے غیرت، دروغگو اور مکر و فریب کا عادی بن جاتا ہے، یعنی دھوکہ دینے لگتا ہے۔ اجتماعی برائیاں ہیں کہ گداگری سے اجتماعی طور پر انسانی رشتے اور اخلاقی اقدار پامال ہو جاتے ہیں۔ گداگری غلاموں کو جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ پوری قوم اپنے وسائل کو بروئے کار یعنی استعمال کرتے ہوئے ملک اور قوم کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کی بجائے دوسری قوموں کی محتاج ہو جاتی ہے، اور ایسی قوم بیرونی امداد پر انحصار کرنے کے نتیجے میں
اقوام عالم کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5۔ علامہ مقری نے تاریخ اندلس میں سائلوں کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جواب ہے سبق و مصنف اور ادبی حیثیت کی ہیڈنگ کے بعد کہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد مقری جو مراکش کے ایک مشہور ادیب اور عالم دین تھے، وہ اپنی مشہور کتاب تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں سائل کو تندرست اور کام کرنے کے لائق دیکھتے ہیں تو ان کو نہایت ذلیل اور سست کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں اپاہج اور معذور کے علاوہ کوئی سائل نظر نہیں آتا، مگر افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، اس قدر کسی قوم کے افراد نظر نہیں آتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے؟ جواب میں تینوں ہیڈنگ کے بعد لکھنا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھا کہ وہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آواز سنائی دی جو کھانے کے لیے مانگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھولی کا ایک سرا پکڑا اور اسے اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا، یعنی ڈال دیا، اور فرمایا تو سائل نہیں تاجر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف نے علماء اور واعظین سے کیا درخواست کی ہے؟ جواب میں سبق مصنف اور ادبی حیثیت لکھتے ہوئے آپ نے اگلی لائن میں لکھنا ہے واعظین سے مراد ہے نصیحت کرنے والے۔ مصنف نے علماء اور واعظین سے یہ درخواست کی ہے کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ نہایت آزادی اور جرت کے ساتھ واعظ اور نصیحت کی مجلسوں میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا حوالہ دے کر سوال کرنے کی برائی بیان کریں، ان نقصانات کی نشاندہی کریں جو گداگروں کی زیادتی سے کسی قوم کو درپیش آتے ہیں۔ اسی طرح فضول خرچی اور بے جا خرچ کے بارے میں بھی عام مسلمانوں کو بار بار بتایا جائے کہ فضول خرچی اچھی عادت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اگر یہ بات عام مسلمانوں کے ذہن میں بٹھا دی جائے کہ صحت مند مانگنے والوں کو خیرات کے طور پر دینا نیکی نہیں بلکہ گناہ ہے، تو ممکن ہے کہ ہماری قوم میں بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں کمی آ جائے۔ بچوں، گھر کے کام کے لیے آپ کے پاس ہے سوال نمبر 8، 9 اور 10۔ سوال نمبر 8 میں ہے کہ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس سوال واحد ہے، اس کی جمع ہے سوالات۔ احادیث آپ کے پاس جمع ہے، اس کا واحد ہوگا حدیث۔ اسی طرح آپ نے باقی کے الفاظ کو جمع اور واحد میں اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 9 میں ہے کہ مد ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے، یعنی اس کے الٹ، جیسے گناہ ثواب، تندرست بیمار، فروخت خرید، حرام حلال۔ اسی طرح باقی کے الفاظ کو بھی آپ مکمل کریں۔ سوال نمبر 10 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کو معنی بتا دیتے ہیں، اسی کے مطابق آپ ان الفاظ کو جملے میں استعمال کریں۔ مذمت یعنی منع کیا گیا، انسداد روک تھام، مسائل الجھنوں کو کہتے ہیں، مشکلات کو کہتے ہیں، دھتکارنا یعنی رد کرنا، آتش دوزخ دوزخ کی آگ، دروغ گوئی جھوٹ بولنا، دست مبارک یعنی دست مطلب ہاتھ، ہاتھ سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا ذکر ہے، خون بہا
یعنی کہ قصاص لینا، ممانعت منع کرنا، اسی کے مطابق آپ نے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ بچوں تمام کام کو نوٹ بک میں مکمل کریں اور چیک کروائیں۔ شکریہ۔